بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں، اگر ہم پرندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا شروع کر دیں، جس طرح صبح سویرے ہی سورج نکلتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اس کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے دن بھی پھر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو مشکلات کے شکار ہیں، ان کے لیے آج کا یہ خاص عمل لے کر آئے ہیں۔ سورج نکلتے ہی قرآن پاک کی اس بہترین آیت کو دن میں پڑھ لیجئے، 7ویں آسمان سے فیصلے اتریں گے، ہر مراد، ہر حاجت فوراً حاصل ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ساتھ یہ عمل بیان کر رہے ہیں، اس لیے آپ مس مت کیجیے گا۔ شیئر کرتے ہوئے اس ویڈیو کو آپ ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے ساتھیوں۔ صبح اٹھتے ہی اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، حمد و ثنا بیان کرے، تو ظاہر سی بات ہے فرشتے تو رزق کی بوریاں لے کر آسمان سے اترتے ہی ہیں۔ لیکن یہ جو آیت مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کرتا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہر کام کو کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح پہچانیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے 20-25 منٹ کے بعد، مکمل سورج طلوع ہو جانے کے بعد نماز اشراق پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نفل نماز۔ آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کر لیجئے۔ اگر نہیں کر سکتے اس وقت چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو یہ عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک، یا کوئی اور سبھی مختصر درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ایک تسبیح مکمل آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا ہے وہی آخر میں پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی دیر ہے کہ غیبی دروازے کھل جائیں گے، غیب سے رزق کی فراوانی ہوگی۔ ہر عمل اپنے اندر یہ خاصیت رکھتا ہے کہ جب اس کو کر لے جائے اچھی نیت کے ساتھ تو آپ کو اس عمل کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے آپ کے ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کتنی برکت ڈال دے گا۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ویسے ہی کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کا نام شروعات میں پڑھ لیا جائے تو شیطان اس کام سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دن کی شروعات بھی آپ اس وظیفے سے کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی یعنی رک گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس چیز پر برکت ہوگی۔ آج آپ کو اس لیے یہ وظیفہ بتایا گیا ہے، اس پر آپ عمل کیجئے۔ چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر آپ اپنے رزق کے حوالے سے یہ وظیفہ کیجئے۔ کسی بھی مہینے میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس کے لطف و عنایت پر بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانی کو دور کر دے، جائز حاجت آپ کی قبول ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر بدل جائے، تقدیر سنور جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔